السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد جو ہوا ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو جو ریزرو سیٹس نہیں ملی وہ اس میں بڑا قصوروار جو قرار دیا جا رہا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو دیا جا رہا ہے، اس کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کو دیا جا رہا ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر الزام تراشیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو غلط فہمیاں بھی کہہ سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ تو اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بلنڈر مارے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اتنی غلطیاں کی ہیں۔ یہ جو کیس مقدمات ہارے جا رہے ہیں، بلے کا انتخابی نشان کا جو کیس ہارے گئے سپریم کورٹ سے، وہ بھی انہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو مقدمات ہارے ہیں وہ بھی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہارے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ بالکل اناڑی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بڑے بڑے وکلا، بیرسٹر ٹائپ قسم کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اور وکلا کی ایک جماعت بنتی جا رہی ہے۔ وکلا نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، کوئی 45 کوئی وکلا جو ہیں وہ ان کے ارکان قومی اسمبلی بنے ہیں۔ اب اتنی تعداد میں وکلا، اتنے بڑے بڑے دماغ ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ کے جو وکلا ہیں، نامور وکلا ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری کے عہدے پر رہنے والے لوگ، وہ پھر بھی اتنی غلطیاں قانونی طور پر لیگلی اتنی غلطیاں اتنے سکم چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی جو پشاور ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے مخصوص نشستوں کا کیس ہار گئے، الیکشن کمیشن میں ہار گئے مخصوص نشستوں کا کیس۔ اب ان کی جو خدشہ ایک ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کو شاید پلیٹ فارم جو سنی اتحاد کونسل کا ملا ہے وہ بھی چھینا جائے، لیکن اب یہ خود ہی سنی اتحاد کونسل کو الوداع کہنے کی تیاریوں میں ہیں، اور اس پر مشاورت اور غور کرنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی کے آزاد ممبران نے، کہ غلطی ہو گئی، غلطی یہ تسلیم کی ہے، یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کی غلطی تسلیم کر لی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے۔ تو پہلے غلطیاں یہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ پہلی غلطی انہوں نے تاریخ میں تسلیم کرنا شروع کر دی ہے کہ بھئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے ہم سے، سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ سنی اتحاد کونسل، دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک مثال کے طور پر کوئی قوم پرست جماعت ہے سندھ کی یا کے پی کے کی یا بلوچستان کی یا کوئی اور مذہبی یا سیاسی جماعت ہو، یا مثال کے طور پر جماعت الدعویٰ ہے، فرض کرے میں نام لے لیتا ہوں، جماعت الدعویٰ پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیتی اور پارلیمنٹ میں نہیں آتی، تو کیا جماعت الدعویٰ کو یہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان منتخب ہوئے تھے وہ جوائن کر لیں تو وہ پارلیمانی جماعت بن جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ اسی طرح ہے سنی اتحاد کونسل کا معاملہ بھی۔ سنی اتحاد کونسل نے اب جو پارلیمانی الیکشن ہے قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلیوں کا، وہ جنرل الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا سنی اتحاد کونسل نے، حالانکہ وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، ایک جماعت ہے مذہبی اور سیاسی، لیکن اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ الیکشن کمیشن نے ان کو انتخابی نشان الاٹ کر کے دیا صرف محض اس لیے کیونکہ وہ سیاسی جماعت تھی کہ ہو سکتا ہے الیکشن لڑے۔ ساری سیاسی جماعتیں جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوتی ہیں ان کو انتخابی نشان دیا جاتا ہے، ان کو بھی انتخابی نشان دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے انتخابی نشان سے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے ٹکٹیں جاری نہیں کی۔ ان کے سربراہ جو ہیں اپنے حامد رضا صاحب، انہوں نے خود الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا، اپنی پارٹی کے انتخابی نشان سے الیکشن نہیں لڑا۔ ان کا ایک ایم این اے نہیں ہے، ایک ایم پی اے نہیں ہے،
بالکل جماعت الدعویٰ کی پوزیشن ہے، بالکل اسی طرح پوزیشن ہے جس طرح سندھ میں کمپرس جماعتوں کی ہو جو الیکشن میں نہیں لڑتی، حصہ نہیں لیتی، یا کوئی اور جماعت ہو مذہبی یا سیاسی جو پارلیمان میں نہیں آتی۔ بہت ساری ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر تو ہوتی ہے لیکن وہ پارلیمان میں نہیں آتی۔ یہ بالکل مثال ایسی ہی ہے سنی اتحاد کونسل کی۔ تو ان کا ایک ایم این اے نہیں ہے، ایک ایم پی اے نہیں ہے، تو یہ پھر کیسے ایم پی اے چلو سندھ میں ہوئے، فرض کریں کہیں ہوئے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں نا، سندھ میں تو پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان نے اس لیے جوائن کیا کیونکہ مرکز میں جوائن کر لیا، لیکن انہوں نے الیکشن نہیں لڑے، کوئی ایم این اے نہیں ہے ایک بھی ان کا، تو یہ پارلیمانی جماعت کیسے بن سکتی ہے؟ اس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے جوائن اس لیے کیا کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جو ہیں وہ پارلیمان میں آ گئے، اسمبلی کے ممبر بن گئے، تو سربراہ ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی سربراہ ہے تو پارٹی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں دلائل ہوئے، اس میں تو یہ ڈکلیئر ہو رہا تھا کہ بھائی یہ پارلیمانی جماعت ہے ہی نہیں، جو پارلیمانی جماعت نہیں ہے تو اس کو کیسے آزاد ممبران جوائن کر سکتے ہیں، یہ سوال اب ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے سر پیٹنا شروع کر دیا ہے، رونا دھونا شروع کر دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کو چھوڑنے کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو، اور پھر لڑائی بھی ہوئی، جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا مشترکہ، اس میں ان کے درمیان اختلافات بھی سامنے آئے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو پہ تپے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ بھائی ان کا جب انہوں نے فہرست نہیں دی الیکشن کمیشن میں، جو الیکشن ہی نہیں لڑی تو وہ فہرست کیسے دے سکتی ہے؟ پہلے تو الیکشن میں بندے کھڑے کرنے چاہیے تھے، ٹکٹیں جاری کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد فہرست دینی چاہیے تھی، کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ اور صاحبزادہ حامد رضا بھی ظاہر ہے وہ بھی اناڑی ٹائپ آدمی ہے، پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، ایم این اے بنے ہیں، پہلے تو کبھی انہوں نے الیکشن میں اس طرح ایم این اے بنے نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی، ان کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا۔ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے جان بوجھ کے کسی نے کرایا ہو ان سے یہ کام، لیکن ہو سکتا ہے یہ انجانے میں بھی ہو جاتا ہے، اناڑی ٹائپ لوگ، نئے لوگ ہوتے ہیں، نیا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نیا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو بیرسٹر علی ظفر ہیں، انہوں نے جو ٹی وی کے ساتھ بات کی ہے، وہ میں آپ کو ایک چینل کے ساتھ بات کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مختصر صاحبزادہ حامد رضا کے جو مشورے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ بھئی اپنے نسخے، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، چوک پر کپڑے نہ دھو اور گھر کے مسائل گھر میں ہی بیٹھ کے حل کرو، یہ مشورہ دیا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے کہا ہے کہ جی محسوس ہو رہا ہے، اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ جس نے بھی کیا اور جیسے بھی ہوا نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ یہ الفاظ یاد ذہن میں رکھ لیں، غور کریں ان پہ۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی شیر افضل مروت درست کہہ رہے ہیں کہ متحدہ وحدت المسلمین ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا، اگلے دن فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے یہ واقعی ہوا تھا کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ متحدہ اپنا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ انہوں نے اتحاد کا فیصلہ کیا تھا، اگلے دن پھر سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ جی اگلے دن اتحاد کا فیصلہ تبدیل ہوا، کچھ لوگ ملے تھے، اڈیالہ کے باہر اعلان کیا گیا، بانی پی ٹی آئی سے پوچھا تھا کہ جواب ملا کہ میں نے فیصلہ تبدیل نہیں کیا تھا، یہ ہماری غلطی تھی کہ مس کمیونیکیشن کہاں سے اور کیسے ہوئی۔ نظر آتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ علی ظفر نے کہا کہ جی کور کمیٹی کی میٹنگ میں اتحاد کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی، یہ فیصلہ جس نے بھی کیا اور جیسے بھی ہوا نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ اتحاد کے لیے ایسا آپشن ہونا چاہیے تھا جہاں کوئی بحث ہی نہ ہو، قانون میں ابہام والا آپشن لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ علی ظفر مزید کہتے ہیں کہ جی یہ بھی کہا کہ جی آئین میں واضح ہے کہ مخصوص نشستیں اتنی مل سکتی ہیں جتنی پارٹی نے جیتی ہوں، آئین کا فارمولہ اپلائی ہو
تو یہ مخصوص نشستیں کسی کو نہ ملے۔ سنی اتحاد کونسل کے فہرست نہ دینے پر مخصوص نشستیں نہیں ملی تو یہ دیگر جماعتوں کو بھی نہیں جانی چاہیے۔ شیرانی گروپ نے مخصوص نشستوں کی فہرست دی تھی، MWM نے بھی دی تھی۔ بانی PTI نے کہا تھا کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں، مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی جوائن کرنی ہے۔ اب سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو معاملات گھر میں بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، یہ مشورہ دیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جی PTI کے دوست معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ بانی PTI نے کیا تھا، میری طرف سے کوئی درخواست نہیں گئی تھی۔ PTI کو میں نے کوئی درخواست نہیں تھی کہ میرے ساتھ اتحاد کریں، یہ عمران خان نے فیصلہ کیا، یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں۔ انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے، ٹاک شوز میں کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے چیئرمین نے کہا کہ جی میری کمٹمنٹ بانی PTI کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فضول کی میڈیا پبلسٹی کے لیے بانی PTI کا برا نہیں سوچ سکتا، ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں۔ یہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے اپنا جو غصہ ہے، جو ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، وہ اپنا دکھایا ہے PTI کے لوگوں پر، اور PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے غلطی ہوئی کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا، کیونکہ وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ بیرسٹر علی ظفر کے ان باتوں سے یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی غیر اعلانیہ طور پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی مان رہے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی مان رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے فیصلہ تو درست کیا ہے، غلطیاں تو ہم سے ہی ہوئی ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ قسموں سے جائیں گے جب انڈائریکٹلی تسلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی صحیح فیصلہ دیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کو، یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے ان کو کیا ملتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔